علی رسولہ کریم۔ روزے کے دوران بعض دفعہ آدمی اسے کئی چیزیں نا وہ کر سکتا ہے اس سے سرزد ہوتی ہیں۔ اس طرح مثلا روزے کے دوران غسل کرنا، وَبَلَّغَ عُمَرَ ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے کپڑے کو اتار کیا اور اپنے اوپر جو ہے وہ ڈال لیا، گرمی میں جو ہے وہ اس کی شدت سے بچنے کے لیے۔ وَهُوَ صَائِمٌ، جبکہ وہ روزے سے تھے۔ وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ، حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ حمام میں داخل ہوئے جبکہ وہ روزے سے تھے، یعنی غسل کرنے کے لیے آدمی حمام میں بھی جا سکتا ہے۔ فقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں اس میں کہ آدمی ہنڈیا یا کوئی شاید چکھ لے، تو چکھنا تو زبان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو نکلے نہ، بعد اس کو نہ باہر پھینک دے تھوک جو نہ ہو، تو اس کا چیز عورتیں جو نہ ہنڈی وغیرہ چکھ سکتی ہیں۔ وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کلی کرنے میں اور ٹھنڈک حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے روزے دار کے لیے۔ گرمی کے موسم میں آدمی جو اپنے اوپر پانی ڈال لے اور منہ خشک ہوئے تو اس کو نہ تر کرنے کے لیے کلی کر لے، جس طرح کلی کر کے باہر پھینکتا ہے پانی، اس طرح یہاں بھی اس کا پانی باہر پھینکتے ہیں۔ وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اذا كان صوم احدكم فليصبح طهينا مترجلا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ صبح تیل لگا کر کنگھی کر کے رہ سکتا ہے، یعنی جسم پہ تیل مار سکتا ہے، کنگھی وغیرہ کر سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقال انس ان لي ابزنا اتقحم فيه وانا صائم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک پتھر کا حوض ہے جس میں میں داخل ہوتا ہوں جبکہ میں روزے سے ہوں، یعنی حوض میں جو آدمی نہا سکتا ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ وسلم أَنَّهُ اسْتَاقَ وَهُوَ صَائِمٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ نے مسواک کی جبکہ آپ روزے سے تھے، تو آپ کو آپ سے مسواک نہ اکثر کیوں نہ وہ ذکر کہ آپ کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے۔ وقال ابن عمر يستاق أول النهار وآخره ولا يبلغ۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آدمی دن کے شروع میں دن کے آخر میں مسواک کر سکتا ہے، اس کا تھوک نہ نکلے، تھوک باہر پھینک۔ تو مسواک کرنے میں جو نہ وہ اس وقت بھی چاہے آدمی اس میں کو، کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے پیر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ منہ کے ہواڑ نہ وہ ختم ہوئے، حالانکہ اس کا ہواڑ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو منہ کی جو نہ وہ صفائی ہے اور ہواڑ جو نہ اس کی میتے سے وہ جو نہ وہ نکلتی ہے۔ اس طرح آج کل جو نہ وہ جس طرح پیش استعمال کرتا ہے وہ برش کے ساتھ دانتوں کی صفائی کے لیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ آدمی نکلتا تھوڑا ہے، ظاہر کے صفائی کر کے آدمی دانتوں کی باہر پھینک دیتا ہے۔ وقال عطاء ان ازدرد ريقه لا اقول يفطر۔ عطاء نے کہا کہ اگر آپ اپنا تھوک نکلے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وقال ابن سیرین لا بأس بالسواک الرطب۔ تو ابن سیرین نے کہا کہ تر مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا تازہ مسواک ہو، تر ہو یا خشک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ قیل لہ طعم، کہ تر مسواک کا تو ذائقہ ہوتا ہے تو پھر وہ روزے کا کیا بنے گا؟ قال، انہوں نے کہا جی والماء لہ طعم وانت تمضمض به۔ انہوں نے کہا جی پانی اس کا بھی تو ذائقہ ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ، تو آپ اس کے ساتھ کلی کرتے ہیں تو پھر وضو میں تو پھر مسئلہ بن جائے گا، اگر ذائقے کی وجہ سے جو نہ وہ مسئلہ بنے، اس لیے ذائقہ ہونا مسواک اس میں کوئی غلط نہیں ہے، جس طرح پیسٹ کا بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَرَ رَسُولُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا۔ حضرت انس اور حضرت ابراہیم نخعی نے، حسن بصری نے روزے دار کے لیے سرما لگانے میں کوئی حرج جو نہ وہ ان کے ہاں نہیں ہے، تو سرما بھی آدمی لگا سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، کنگھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح وقال عطاء من استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به إن لم يملك رده۔ کہ اگر آدمی ناک صاف کرے تو حلق میں پانی چلا جائے اس کے اختیار کے بغیر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کے کام نہیں کیا۔
وقال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، حسن بصری نے کہا کہ اگر اس کے حلق میں مکھی چلی گئی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اس کے روزے کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ وقال الحسن، اس طرح حضرت رسول نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، جب آدمی بھول جائے تو کھا پی لے، اپنا روزہ وہ مکمل کرے، اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے، تو بھول کر کھانے پینے میں جو نا وہ کوئی حرج نہیں۔ ہاں بتائیے اگر کوئی بات اس کو یاد کرا دے یا آپ کو خود یاد آ جائے تو اس کو فوراً جو نا وہ چھوڑ دے۔ اس طرح جو ہے یہ بعض چیزیں روزے کے دوران آدمی کے روزے پہ انشاءاللہ کوئی اثر نہیں کرتی، اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ جان بوجھ کر اگر آدمی کرے اس طرح کی کوئی حرکت تو اس کا ظاہر کہ روزے کا مسئلہ بنے گا، روزہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آدمی کو قید آ جائے اس کے اختیار کے بغیر، اس کی قید سے پھر اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں البتہ جان بوجھ کے کیا کرے اس کا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں منہ بھر کے آنا یا تھوڑی آنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ منہ بھر کے آئے یا تھوڑی آئے اس کے اختیار کے بغیر اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں البتہ اگر جان بوجھ کے کرے اس طرح کی حرکت، وہ تھوڑا نکلے یا زیادہ، اس کا روزہ سننا ٹوٹ جائے گا۔ اللہ جی ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے، ان کے تقاضوں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا